طرح ہوگا تو میرے خیال میں اب ہم چلیں گے اور متحدہ قومی موومنٹ کے حیدرآباد سدھوی صاحب سے کہیں گے کہ وہ ایم کیو ایم نے اپنے منشور میں جو کہا ہے مینیفیسٹو میں انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کشمیر کے مسئلے کو کشمیری عوام کی خواہشات کی روشنی میں بامقصد مخلصانہ اور باعزت مذاکرات کے ذریعے حل کرانا چاہتی ہے. ہاں بالکل، اور یہ وہ بات ہے، اس کی جھلکی جو ہے وہ دوسرے منشوروں میں بھی ہے کہ کشمیر کے عوام کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہم تسلیم نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. اس ہزاریے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا ایک مختلف تقسیم کی طرف گئی ہے، اور وہ تقسیم بلاکس کی تقسیم ہے. اب دنیا بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یورپین یونین نے اپنا ایک الگ اکانومک بلاک بنایا، اسی طرح آسیان آپ کے سامنے ہے جو مزید فعال ہوا. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک الگ آرگنائزیشن بنی. اسی طرح ایک اہم بلاک بنا سارک کا بلاک، جہاں پر جنوبی ایشیا میں موجود ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کو بڑھانے اور فروغ کی بات کی گئی. ساتھ ساتھ دنیا کی پولیٹیکل ڈائنامکس میں ایک تبدیلی یہ بھی آئی کہ دنیا کا جو اکانومک ایپی سینٹر ہے وہ شفٹ ہونے لگا یورپ سے ہماری طرف، یعنی ساؤتھ ایشیا کی طرف. اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اس پوری ساؤتھ ایشیا میں اپرچونٹیز ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اور جب میں کہہ رہا ہوں ہمارا، تو ہمارے سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی، ہندوستانی، بھوٹانی، نیپالی، بنگالی عوام کے لیے، کہ جب اپرچونٹیز ان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے کہ ہم اکانومک ایکٹیویٹی ساری اس خطے میں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ اکانومک ایکٹیویٹی اٹکی ہوئی ہے اور مشروط ہے پاک بھارت تنازع سے. یعنی کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات معمول پہ ہوں اور بہتری کی طرف آئیں تو ساری دنیا کی جو اکانومک ایکٹیویٹی ہے وہ صرف انہی علاقوں میں ہوگی. ایک بہت بڑی عالمی منڈی منتظر ہے اس بات کی کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات بہتری کے طور پر سامنے آئیں اور ایک بہتر مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے. ہم ان تمام تنازعات کا جن کا آپ نے ذکر کیا، کشمیر کے اوپر 2 جنگیں لڑ چکے، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ہم سیاچن پر ایک مکمل جنگ لڑ چکے، نتیجہ کچھ نہیں نکلا. پانی کی جہاں تک بات ہے، پانی کی بات ڈائیلاگ سے شروع ہو رہی ہے. اب دونوں طرف کی حکومتوں نے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، اس بات کی حقیقت کو تسلیم کیا کہ جنگیں لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اینڈ وار از این ایکسپینسو کموڈیٹی ناؤ اڈیز. تو لہذا ضرورت اب اس بات کی محسوس کی گئی کہ چاہے وہ کشمیر کا تنازعہ ہو، چاہے وہ پانی کا تنازعہ ہو، چاہے وہ سیاچن کا تنازعہ ہو، چاہے وہ سر کریک کے ایشوز ہوں، ان تمام ایشوز کو بامعنی، بامقصد اور باعزت ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. اور چیزیں ایک ڈائیلاگ ناکام ہو تو دوسرا ڈائیلاگ، اور دوسرا ڈائیلاگ ناکام ہو تو تیسرا ڈائیلاگ کیا جائے. جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلے کا حل نہیں ہے. لہذا ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے، ایم کیو ایم نے شروع سے یہ چاہا کہ کسی طریقے سے پاکستان اور ہندوستان کے بہتر تعلقات ہوں، اور اسی کے نتیجے میں الطاف حسین کو کبھی رو کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا گیا، ایم کیو ایم کو کبھی رو کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا گیا. مگر اب 30 سال بعد پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کو اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اگر خطے میں بیلنس لانا ہے، خطے کو پرامن بنانا ہے، اگر خطے میں اکانومک ایکٹیویٹیز کو بڑھانا ہے تو ہندوستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیفٹا معاہدے پر اگر عمل درآمد کشمیر کے ساتھ مشروط نہ کیا جائے تو یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی عوام کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ. رضی صاحب، آپ نے کہا کہ کشمیر کے معاملے کو سیفٹا اور کشمیر کے معاملے کو آپس میں لنک نہ کیا جائے، اور آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم پرامن بقائے باہمی کی پالیسی پہ یقین رکھتی ہے، یعنی جیو اور جینے دو. ٹھیک. اب آپ دعویٰ دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی